خبردار، حالات مشکل ترین بھی ہوں اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی اور اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں نہیں دینی۔ اور یہ جو مشہور کیا ہو نا بابے نے آپ ہی، وہ والدین دی نہیں لگ دیاں، لگ جاندیاں۔ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کی دعا لینا چاہے اس دور میں تو ممکن ہے، دو حدیث سنا لگا۔ پہلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور بخشش والا مہینہ اب رخصت مانگ رہا ہے، واپس جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا کر دے، اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے۔ یا الہ العالمین ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی بخشش فرما دے، اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما دے، اللہ ہماری اولادوں کی بھی بخشش فرما دے، اللہ اہل اسلام کی خیر فرما۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایہا الناس۔ اللہ نے مومنوں کو صرف اکیلے مومنوں کو آواز نہیں دی، مسلمانوں کو آواز نہیں دی، پوری دنیا کے انسانوں کو، خواہ وہ مسلمان ہے، رب کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، سب کو کہا انتم الفقراء الی اللہ۔ جتنے بھی انسان ہو، امیر ہو، غریب ہو، سیاہ ہو، سفید ہو، چھوٹے ہو، بڑے ہو، سب کے سب اللہ کی در کے فقیر ہو، اللہ کی رحمت کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید۔ بے پرواہ بے نیاز ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ ہم انسان بڑے کمزور ہیں۔ ابھی سحری کر کے آئے ہیں، الحمدللہ، رنگ برنگی چیزیں نعمتیں اللہ کی کھا کے آئے ہیں، لیکن اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ جو مزیدار پکوان بنا کے سامنے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، لقمہ بھی نیچے نہیں جا سکتا، پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں جا سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر۔ اور جو کھا پی لیا ہے جزو بدن بن کر زائد باہر نکل جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کتنے ہیں جو ہسپتالوں میں پہنچ جاتے ہیں جی پیشاب روک گیا ہے، کتنے ہیں جو گلے میں پانی اٹک جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی تو ہم ولیمے پر گئے تو دادا جان حکیم بھی ہیں، دادا جان کا رنگ تھوڑا سا پھیکا پھیکا مجھے محسوس ہوا، تو میں نے جب بھی ڈال کے کہا چاچا جی خیر ہے حکیم صاحب؟ کہنے بس طبیعت تھوڑی جی خراب ہے۔ میں حکیم صاحب جی تہاڈی بھی خراب ہے تو پھر صحیح کی نہ دی؟ آپ کے پوتے کی شادی ہے، آج تو خوش خوش ہونا چاہیے۔ کہنے لگے یار بس پوتے دی شادی دی خوشی جی، کل پہلا لقمہ ہی لیا تو گلے چڑھ گیا، اتوں پانی دا گلاس پڑیا بھی پانی پی کے تھلے کرنا دے پانی بھی اڑ گیا ہے، مار بار مکے میری تے نہ کانڈی لا چھڑی، وہ نہیں تھلے گیا، بڑی مشکل سے نیچے اترا ہے، اور دوسرا لقمہ لینے کی پر میرے اندر ہمت نہیں، کل کا بھوکا ہی پھر رہا ہوں۔ میں نے بچوں سے کہا رات کو کہ آپ سب لوگوں نے سو جانا، میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا، تو میرا کھانا میرے سرانے رکھ دو، شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے تو کھا لو۔ کہتا ہے رات کو مجھے شدید بھوک لگی تو میں نے احتیاطاً پہلے پانی کا گھونٹ لیا کہ پہلے پانی پی کے چیک کر لوں، پانی اڑ گیا،
اللہ اکبر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. بڑے بڑے پہلوان ہیں گجرانوالہ میں ماشاءاللہ، لیکن یہ پہلوانی اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہے، وگرنہ ککھ بھی نہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں پھر میری چیخوں کی آواز نکلی رنگ برنگی، تو بچے پھر بھاگے آئے، کوئی بازو دبائے، کوئی کندھے دبائے، کوئی پانی پلائے، کوئی کچھ نہیں. پھر کہتے ہیں مجھے میرے اپنے استاد کا ایک نسخہ یاد آیا کہ پانی اٹک جائے یا گلے میں کھانے کا لقمہ اٹک جائے تو مکے شکے نہیں مارو، بلکہ ٹھنڈا پانی ادھر گردن کے اوپر ڈالو. تو میں نے کہا اگر آپ موٹر چلاؤ تو پائپ لا کے ذرا اتھے پاؤ. وہ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی جب پڑا تو وہ ایک دم ایسے ہوا اور چلا گیا نیچے. تو اللہ کی رحمت کا یہ انسان محتاج ہے جو اکڑتا پھرتا ہے کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. پرواہ ہے. اللہ کی رحمت کے ساتھ چلتے ہو، پھرتے ہو، سوتے ہو، اٹھتے ہو، بھاگے پھرتے ہو، اس کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو وہ اللہ اتنا ارحم الراحمین ہے. جس دن اس نے کائنات پیدا کی اس کا غصہ بھی ہے، وہ ناراض بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس دن اس نے کائنات پیدا کی اس دن اپنے عرش کے اوپر ایک قانون لکھ کر خود ہی رکھ لیا، ان رحمتی تغلب غضبی. میرے بندے مجھے غصہ چڑھائیں گے، مجھے غصہ آئے گا، ان کے سیاہ کرتوتوں پر میں ناراض ہو جاؤں گا، لیکن میری رحمت میرے غصے پر غالب ہوگی. اللہ ہمیں وہ رحمت لینے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی رحمت پانے والوں میں شامل فرما لے. اس رحمت کے ہم سب محتاج ہیں اور اس کے رحمت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم بڑے ٹھاٹ سے کہہ دیتے وہ ساڈی تو سنتا ہی نہیں، بڑیاں دعاواں منگیاں ساڈی کوئی نہیں سنتا. یہ میرا خیال ہے کہ جہاں آتا ہے نا وزیر اعظم کی توہین کے خلاف پرچہ، توہین رسالت کا پرچہ، اس بندے کے خلاف توہین الوہیت کا پرچہ ہونا چاہیے کہ جو کہتا ہے ساڈی سنتے ہی نہیں. جب کہ وہ مالک کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے مانگو تو صحیح، مانگنے والی شکل تو بنا کے آؤ، میں قبول کرتا ہوں. وہ رب العالمین ہو کر کہے کہ میں قبول کرتا ہوں اور یہ کمزور سا بندہ ہو کے کہ نہیں میری نہیں سنتا، یہ بہت بڑی توہین ہے. تو آج کا موضوع بھی یہی ہے، دعائیں دینے والے بن جائیں، دعائیں لینے والے بن جائیں. تھوڑا سا میں نے اضافہ کر لیا اپنے پاس. دعائیں دینے والے بن جائیں، دعائیں لینے والے بن جائیں اور بد دعائیں نہ دینے والے بن جائیں. اس آخری جملے پر بھی غور کرنا ہے انشاءاللہ، ابھی کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو ہم انسان کمزور ہیں، محتاج ہیں، اور ایک لمحہ بھی اس کی رحمت کے بغیر جینا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہر دم اس سے اس کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. اور یہ دعائیں اس کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں کی، اس کی بخشش کی ہر دم ہر شخص کو حکم ہے کہ وہ مانگے. اور وہ مالک اپنی شان بیان کیا کرتا ہے اپنے محبوب کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا. کہ وہ مالک بڑا عزتوں والا، بڑا حیا والا ہے. اس کو حیا آتی ہے کہ بندہ ایسے ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی واپس کرے. ایسی شان والا اللہ ہے اور وہ سب کو عطا کر رہا ہے. کب سے؟ جب سے کائنات بنائی ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد. لوگوں تم کا تو ساڈی سنتے ہی نہیں. اگر تمہارے سارے انسان جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں اور جب سے قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، سارے انسان بھی آ جائیں، جن بھی آ جائیں اور سارے کے سارے ایک میدان میں کھڑے ہو کر جولیاں پھیلا لیں، یا اللہ مجھے پتر چاہیے، یا اللہ مجھے رزق چاہیے، اللہ میں دوسری شادی کا محتاج، اللہ مجھے گاڑی چاہیے، اللہ مجھے بنگلہ چاہیے، سب مانگ کے چلے جائیں، سارے اپنی جولیاں بھر کے لے جائیں، لیکن اس شہنشاہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالو. سوئی پر کتنا پانی ٹکتا ہے؟ کوئی من 2 من تو ٹک جانا چاہیے. سوئی پر ایک قطرہ بھی نہیں ٹکتا. تو سمندر جو زمین کا 2/3 ہے
उस समुंदर में डुबो कर निकालो तो एक कतरा भी साथ नहीं होता, तो उस शहनशाह ने सारी मखलूक को नवाजने के बाद भी उसके खजानों में इतनी कमी भी नहीं आई। फिर उससे शिकवा ये इंसान करके साड़ी सुनते ही नहीं, बहुत ज्यादती। तो उस मालिक ने हमें मांगने का सलीका और तरीका भी अपने हबीब के जरिए बताया है, और फिर अपने हबीब को एक हुक्म दिया। उससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना प्यार करता है अपनी मखलूक से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को एक हुक्म दिया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम फ़इन्न सलातक सकनुल लहुम। ऐ मेरे मुहबीब, मेरे मुस्तफ़ा, इनसे इनकी ज़कात ले लो, सदकात ले लो और इनको पाक साफ कर दो, इनके मालों को पाक साफ कर दो, और जब ये ज़कात देने के लिए आए ना तो इनको दुआ भी दिया करो। तुम्हारी दुआ इनके लिए बायसे रहमत बन जाती है, बायसे सुकून बन जाती है। तो अर्श वाले ने अपने महबूब को भी हुक्म दे दिया कि मेरे महबूब अपनी उम्मत को दुआएं दिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी चेक करके देख ले, रात है, दिन है, जंग है, सुलह है, बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं, हर मौके पर आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी दुआएं मनकूल हैं कि आप गिनना शुरू कर दे, गिन भी नहीं सकेंगे। तो ज़कात को खुशी से अदा करने वालों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशल दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरा ये उम्मती ज़कात देने आया है, इसके माल में बरकत डाल दे। और फिर जिसको अल्लाह के नबी की दुआ लग जाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जब किसी बंदे के लिए दुआ कर दें, असाबतहु व वलदहु व वलद वलदिही, अल्लाह के नबी जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसकी 3 नस्लों तक उसका असर जाता है। अभी बताऊंगा कि कैसे जाता है। अल्लाह के नबी जब दुआ कर दें किसी के लिए तो 3 नस्लों तक उसका असर जाता है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़कात लेकर एक दीवाना आ गया। अल्लाह ताला हमें भी ज़कात देने की और खुशी से देने की तौफीक अता फरमाए। ज़कात देते हैं माशाल्लाह। रमज़ान में पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है सदका खैरात करने में, कोई शक नहीं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं ज़कात देते हुए तो कुड़ते हुए, यार की रमज़ान फिर आ गया, छेती नाल ही आ गया। एक बंदा बड़ा माशाल्लाह कारोबार है, मैं पूछा ही ज़कात कितनी देंदे? हाजी साहब कारोबार खिल रहा ही बड़ा, ज़कात का हिसाब ही नहीं होंदा। मैं वाह माशाल्लाह, बंदे 4-4 कंप्यूटर तो रखे जे जेडे बोतल के पैसे भी शाम को लेके जाते हैं। फलाना मेहमान आया सी, सिगरेट पिया सी, वो भी लेके जाते हैं। चाह अज इन्नी दफ़ा आई सी तो बिस्कुट नाल इन्ने दे सारे लेके जाते हैं। ज़कात का हिसाब नहीं होता। तो खुशी से दें, अल्लाह बरकत देगा। कैसे? हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक कबीले में ज़कात लेने के लिए भेजा। तो ज़कात में जब वसूल कर रहा था तो एक बंदा चंद ऊँट लेकर आ गया और उसकी ज़कात 1 साल की छोटी सी ऊँटनी बनी। वो आंदा मैं तो नहीं देंदा। क्यों भाई, की गल मुनकर है तू ज़कात दा? कहने नहीं नहीं, आज अल्लाह ने जिंदगी में पहली दफा मुझे ज़कात देने वालों की साहब में शामिल किया। मैं छोटी ऊँटनी नहीं देनी, ये मेरी मोटी ताज़ी पली हुई ऊँटनी लेकर जाओ जो दूध भी देगी, सवारी के काम भी आएगी और लोड भी उठाएगी। तो वो तहसीलदार भी तो मेरी ईमानदार उनके भाई तेरी बनती होनी, कहने लगे नहीं मैं वो नहीं देनी। तो भाई कहते मैंने उसको कहा कि चलो फिर मेरे साथ मदीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ, अगर वो आपसे कबूल कर ले तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं लेता। आज का तहसीलदार होना लिया लिया इन साइड तक करने पा देंगे खाते च, फैल ही बनानी बन जाएगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चल कर आया ज़कात देने मदीना मुनव्वरा, और अल्लाह के नबी से आकर शिकवा किया, अल्लाह के नबी आपके तहसीलदार ज़कात नहीं ले रहे। वो भाई क्या बात है, क्यों नहीं ले रहे? कहने लगे अल्लाह के नबी 1 साल की छोटी सी ऊँटनी इसकी ज़कात बनती है और ये दे रहा है मोटी ताज़ी पली हुई जवान ऊँटनी, मैं कैसे ले लूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़कात तुम्हारी उतनी ही है लेकिन खुशी से ज्यादा दे रहे हो, फबारकल्लाहु लक, अल्लाह तेरे माल में बरकत डाल दे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लग गई। हज़रत वही कहते हैं हज़रत उमर के दौर में कुछ 10 साल का अरसा होया होना,
کہتے 10 سال کے بعد میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے حکم پر اسی قبیلے میں زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو پہاڑ کی وادیوں میں جہاں تک دیکھتا ہوں اونٹ ہی اونٹ چار رہے ہیں. پوچھا کس کے ہیں تو وہی مسکین بندہ آ گیا خود بخود چل کے کہ حضرت میں وہی ہوں جس سے آپ زکوٰۃ لیتے نہیں تھے, مجھے اللہ کے نبی کی دعا لگ گئی ہے, اے سارے اونٹ میرے ہی نہیں, گنو ہون. کہتے ہیں تو وہی کہتے ہیں میں نے اونٹ گنے تو 10 سالوں کے اندر اندر اس کے 1500 اونٹ چار رہے تھے اور 30 جوان اونٹ اس کی زکوٰۃ بنی. یہ فائدہ ہے اللہ کی دعا کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ جانے کی. جب لگ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں لیتے بھی تھے اور دعائیں دیتے بھی تھے, جو آج کا موضوع ہے کہ دعائیں لے بھی اور دعائیں دے بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے تو بے شمار موقع نظر آئیں گے, لیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے میں عمرے پر جا رہا تھا تو اللہ کے نبی سے ملنے آیا, اجازت بھی لینی ہے اور ملنا بھی. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اجازت بھی دی اور ساتھ مجھے ایک کلمہ ایسا کہا کہ اگر دنیا جہان کی دولت مجھے مل جائے تو میں وہ نہیں لوں گا, وہ کلمہ مجھے زیادہ حبیب اور محبوب ہے. کیا کہا آپ نے فرمایا لا تنسانا یا اخی فی دعائک, اور دوسری روایت میں فرمایا اشرکنا یا اخی فی دعائک, اور میرے پیارے بھائی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. اللہ اکبر. ہم دعا کرتے وقت بھی کنجوسی سے کام لیتے ہیں, یا اللہ مجھے ہی دے دے, یا اللہ جو کچھ مجھے ہی دے دے. ایک دوست نے بڑی پیاری دعا کی, وی آئی پی دعا, آندھا یا اللہ مجھے تو بٹی صاحب انہوں بخش دے باقیاں دکھایا رہے. اے بھی دعا ہے, وی آئی پی دعا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سنی, ایک صحابی آئے, وہ نماز پڑھی, نماز کے بعد وہ باقاعدہ دعا کر رہے تھے, صحیح بخاری کی روایت, اللہم اغفر لی ولی محمد ولا تغفر معنا احدا. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحمنی معنا احدا. اے اللہ مجھے اور اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے, تیسرا بندہ ساڑھے نال نہیں ہوں بخشنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے ہوئے, کملہ کی دعا پہ کرتا, بلاؤ انہوں کی دعا کی تھی ہوں. کہنے لگا اللہ کے نبی وی آئی پی دعا کی ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا اللہ کی اتنی وسیع رحمت, اتنی وسیع بخشش کو لقد حجرت واسعا, تم نے اتنی وسیع اور عید رحمت اور بخشش کو 2 بندوں پر محدود کر دیا. کھلی منگو دعا, اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. کتنا خرچہ آیا جی میرا؟ کوئی خرچہ نہیں. جڑی سی این جی لگنی تھی وہ لگ گئی, وہ ویسے بھی خرچ ہو ہی جانی, کوئی خرچہ اضافی نہیں آیا. ٹائم بھی کتنا لگا ہے, چند سیکنڈ. تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. جب آپ صرف اتنا ہی کہتے ہو کہ اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے سارے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی بخش دے, تو اللہ دنیا میں موجود ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کی طرف سے ایک ایک نیکی اس بندے کو عطا کر دیتے ہیں. کنے کروڑ نے مسلمان؟ 1.5 ارب کے نزدیک, جی میں دے بھی ہے نہیں, چلو مسلمان دے ہے 1.5 ارب کے قریب نیکیاں آپ چند سیکنڈ میں کما سکتے ہیں دعا کے ذریعے. دعائیں دینے والے بن جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے بھی تھے اور دعا لیتے بھی تھے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے دروازے پر آئے, ٹھک ٹھک ٹھک. اللہ کے نبی نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی آپ کا خادم عمر. تو آپ نے فرمایا آ جاؤ. اندر گئے تو ایک دم سناٹا اور اللہ کے نبی کھل کھلا کے ہنس رہے. کھل کھلا کے ہنسنا جائز ہے؟ کیوں جی ہولی جے بولا, لگتا گجرانے بھی جائز کوئی نہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں جی کھل کھلا کے نہیں ہنسنا چاہیے, منع ہے. جبکہ میں نے صحیح بخاری میں اتنی روایتیں دیکھی ہیں کہ میں گنتے گنتے پھر میں تھک گیا تو میں چھڑ دیتی ہیں. جن میں ہے کہ اللہ کے نبی جب خوش ہوئے تو اتنا کھل کھلا کے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں. تو اس کدی کدی موقع بن جائے تو ہنس لینا چاہیے. مسلمانوں کو اگے ہی انہوں نے لوگوں نے بنایا دہشت گرد, سر دے اتنے بمب, ہاتھ دے وچ موبائل, بس لڑتا مرد ہی. ساری تصویر تک میڈیا تے ہنس پیا کرو, ہنسنا چاہیے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو دعا دی، فرمایا اضحک اللہ سنک، اللہ کے نبی اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ اپنے بھائیوں کو دعا دیا کریں، کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں وہ دندیاں کی کڈی جانا ہے، طنز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہیں اضحک اللہ سنک، اللہ میرے بھائی کو اسی طرح مسکراتا رکھے ہنستا رکھے، مجھے بھی بتاؤ کس بات پر ہنس رہے؟ تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے نبی کس بات پر ہنس رہے؟ میں قربان جاؤں مجھے بھی بتائیں میں بھی ہنس لواں۔ آپ نے فرمایا تیرے آنے سے پہلے مذاکرات چل رہے تھے کہ مہنگائی بڑی ہوگی تو خرچہ بتاؤ۔ یہ خرچے دا مسئلہ پرانا جو سمجھو کہ صرف ساڈا ہی ہے، عید آ گئی تو لڑائی لڑوئی نہیں کرنی، خرچہ بتا دو تھوڑا جا کوئی گل نہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بیویاں بھی آ گئی تھی کہ اللہ کے نبی مہنگائی بہت ہو گئی خرچہ بڑھائیں، اور عمر تیری آواز سن کے اور دیکھ ساریاں پردے کے پیچھے لکیاں پئیاں نے۔ تو عمر کہنے لگے اللہ اللہ تہاڈا بھلا کرے، اللہ کے نبی کو نیچے ڈر دیا تو میرے کو ڈر دیا جی؟ تو کہنے لگی ہاں عمر تو اللہ کے نبی کی نسبت بہت سخت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایہن یا ابن خطاب، ہاں ہاں ابن خطاب، اللہ کی قسم تجھے آتا ہوا دیکھ لے شیطان کسی گلی میں تو اس کی بھی جرت نہیں ہوتی کہ اس گلی میں داخل ہو جائے، وہ بھی گلی بدلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، ایسی دہشت ہے عمر فاروق کی۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبی میں جو صاحب گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر دروازوں کے نام ہیں، باب ابو بکر صدیق، باب عمر فاروق، باب عثمان غنی، باب علی۔ تو ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے اور ایسی تے عمر نہ انی نفرت کرنے ایسی تو اس دروازے تھا نہیں مسجد نبی جو داخل نہیں ہوندے جتے عمر دا نام لکھا ہو، انی نفرت سن۔ صدقے جاواں ایک سنی اٹھیا نے ہاں صدقے جاواں قربان جاواں عمر تیریاں شاناں تو زندہ ہوئے تے شیطان گلیاں بدلتا سی، تیرا نام دروازے تے لے لے شیطان اندر بڑھن دی ضرورت نہیں کرتا بھاویں مسجد نبی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے کی کیا اضحک اللہ سنک۔ یہ بھی گل ہوں میں دس ہی دیا بھی اللہ کے نبی خرچہ کنا دے سن، کیوں جی کنا دے سن خرچہ؟ جب ابتدائی حالات تھے ٹائٹ تھے تو گزارا نہیں تھا، تھوڑے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں اور آپ ہر بیوی کو 300 من کھجوریں اور 70 من جو سالانہ خرچہ دیتے تھے۔ اب ضربہ تقسیمہ کر کے دیکھ لو کہ دیہڑیاں کنیاں بن دیا، 300 من کھجوریں اور 70 من جو ایک بیوی کو سالانہ خرچہ۔ اس کے باوجود مذاکرات چل رہے ہیں کہ مہنگائی ہوگی خرچہ بتاؤ۔ تو اس لیے پھر حضرت عمر نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو فرمایا اضحک اللہ سنک، اللہ کے نبی اللہ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے۔ تو یہ دعا دینا بہت بڑا تحفہ ہے، اپنے بھائیوں کو دیا کریں، بہنوں کو دیا کریں، بچوں کو دیا کریں، بچوں کو بد دعائیں نہ دیا کریں۔ جتنے مرضی حالات ٹائٹ ہو جائیں اپنے آپ کو بد دعائیں نہ دیں، جتنے مرضی حالات ٹائٹ ہو جائیں، گاڑی رستے میں خراب ہو گئی اس کو گالیاں دیں، بد دعا نہ دیں، بالکل بھی نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور پیغام ٹی وی پر پرسوں رات ایک بزرگ 70 سال عمر بیٹے مانگتے ہیں، ہر دو بندہ دعا کرتا ہے بیٹا اللہ پٹی تک دعا کرے اللہ میں نے بیٹا دے رہے، دعا کرنے ہیں بیٹیاں لے۔ اور یہاں پر 70 سال کا بزرگ دعا کیا کرا رہا ہے؟ کہتا ہے بھٹی صاحب وہ ایک دعا آتی ہے کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا اٹھ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کرو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 70 سال کا بزرگ پوچھ کیا رہا ہے کہ بٹی صاحب اگر رات کے اس پہر جب اللہ دعائیں قبول کر رہا ہو تو کیا میں اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کر سکتا ہوں؟ کنا کو دکھی ہوئے گا بابا، ایک ہی بیٹا ہے اور 2-3 بیٹیاں ہیں، ماں نے اور بیٹے نے مل کے تو 70 سالہ بابے کو گھر سے نکالا ہوا ہے۔ پتر ہی مانگ دے جی ہر وقت پتر ہی دیو، ایک ہی ہے اور اس نے بھی بابے کو گھر سے نکال دیا۔ اور دوسری طرف جوان بیٹا
صرف رویا ہی نہیں، وہ کال پہ آ کے باقی سارا کچھ ہی اس نے کیا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ بٹی صاحب یہ بتائیں کہ میری والدہ بلا وجہ اٹھدیاں بیندیاں سوندیاں جاگدیاں بد دعائیں دیتی ہے، اتنی بد دعائیں دیتی ہے کہ میرا کاروبار ستیہ ناس ہو گیا، اور اب مجھے یہ خطرہ ہونے لگ گیا ہے کہ میرے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں ان کو بھی یہ بد دعا نہ لگ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم، خبردار حالات مشکل ترین بھی ہوں اپنے آپ کو بد دعائیں نہیں دینی، ولا تدعوا علی اولادکم، اور اپنی اولاد کو بھی بد دعائیں نہیں دینی۔ اور یہ جو مشہور کیا ہوا نا بابے نے آپ ہی، وہ والدین دی نہیں لگ دیاں، لگ جاندیاں نہیں۔ اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو بد دعائیں نہیں دو، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال مویشی، اپنی فیکٹری، اپنی گاڑی، اپنے گھر کو بھی بد دعائیں نہیں دو، وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ خَدَمِكُمْ، اور اپنے خادموں کو بھی بد دعائیں نہیں دو۔ کیوں؟ فرمایا کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہے، تم ادھر بد دعائیں دے رہے ہو، ادھر قبولیت کی گھڑی تھی، وہ قبول ہوگی تو پچھتانا تو بعد میں تم نے خود ہی ہے۔ اس لیے دعائیں دو، دعائیں لو، اور بد دعائیں نہیں دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ ہر موقع پر اپنی امت کو دعائیں دیتے نظر آتے ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے دعائیں نہ دی، اور دعائیں بھی پھر بڑی بڑی خوبصورت۔ ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ بن ذو البجادین کو دی۔ کب دی؟ غزوہ تبوک کے موقع پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک رات میں اٹھا، دور مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، میں نے کہا اس ٹائم رات دے ٹائم کون جاگ رہا ہے؟ تجسس ہوا تو میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ عبداللہ بن ذو البجادین کی لاش پڑی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر کھڑے ہیں، ابو بکر اور عمر قبر میں کھڑے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور فرمایا اپنے بھائی کی لاش مجھے پیار سے پکڑاؤ، اور پھر دعا کی اللہم امسیت عنہ راضیا فرض عنہ، اللہ آج شام تک میں اپنے عبداللہ سے خوش تھا، اللہ تو بھی اس سے خوش ہو جا۔ یہ عبداللہ کون تھا؟ یہ اپنے قبیلے کا واحد بندہ تھا جو مسلمان ہوا، چاچے نے مار مار کے سارا سامان بھی کھو لیا کہ مسلمان ہونا ہی تو پھر کلہ ہی جائیں گا، اور جو جسم پر کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے۔ یہ ننگا چھپتا چھپاتا والدہ کے پاس پہنچا، والدہ نے اپنی چادر 2 ٹکڑے کر کے ایک اپنے اوپر لے لی اور ایک بیٹے کو 70 چھپانے کے لیے دے دی، اس لیے اس کو کہتے ہیں عبداللہ ذو البجادین، 2 چادروں والا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا آخری ٹائم تک، اور جب شہادت کی موت فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے اس کو دعا دی، اللہ میں اپنے عبداللہ سے راضی تھا شام تک، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی دعائیں دینے والا بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ آئے، اللہ کے نبی میں جہاد پر جا رہا ہوں، ادعو اللہ لی بالشہادہ، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس سفر میں شہادت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے مسکرا کے دیکھ کر فرمایا اللہم سلمہم وغنمہم، اے اللہ میرے جتنے صحابی جہاد پر جا رہے ہیں سب کو صحیح سلامت واپس بھی لٹا دینا، اور ان کو مال غنیمت بھی عطا فرمایا، فتح بھی دے، مال غنیمت بھی دے، اور ان میں سے کوئی شہید بھی نہ ہو۔ اور ابو ماما کہتے اللہ کے نبی میں شہادت دی دعا کرا رہے ہیں، تسی میرے پاس سلامتی دی دعا کر دے پہلے۔ پھر ایک موقع آیا، پھر آئے اللہ کے نبی ادعو اللہ علی بالشہادہ، اللہ کے نبی میرے لیے شہادت کی دعا کریں۔ آپ نے پھر دعا دی اللہم سلمہم وغنمہم، اللہ صحیح سلامت میرے سارے ساتھیوں کو واپس پہنچا دے، اور اللہ ان کو مال غنیمت بھی دے۔ پھر تیسرے موقع پر دعا کرائی، پھر یہی بالآخر کے دن اللہ کے نبی پھر اس کی ہو رہا بڑی داس دی ہوگی جنہوں میں جنت چ پہنچ جا۔ تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، ابو ماما روزہ رکھا کر نفلی، اس روزوں کے برابر کوئی عمل بھی نہیں ہے جو جنت تک پہنچا سکتا ہو۔ تو پھر ابو ماما اتنے نفلی روزے رکھتے تھے کہ دن کے ٹائم کبھی ان کے گھر سے آگ جلتی ہوئی دھواں نکلتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا۔ جس دن آگ جلتی بندے سمجھ جاتے کہ آج ابو ماما کے گھر مہمان آ گئے، وگرنہ ان کا روزہ ہی ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے صحابہ کو دعائیں دیتے تھے موقع کی مناسبت سے. اگر برائی کا ارادہ کرنے والا کو آ جائے, گناہگار ارادہ سے آ جائے تو اس کو بھی دعائیں دیتے تھے. ایک جوان آ گیا, اللہ کے نبی اذن لی بالزنا, اللہ کے نبی جوانی کنٹرول نہیں ہو رہی, مجھے بدکاری کی اجازت دے دے. صحابہ نے کہا مہ دفع ہو جائے, ایک ہی بیان ہے, چپ چپ. لیکن کائنات کے سردار آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی بات نہیں, اس کو میرے ذرا قریب کر دو. میں سمجھانا پتر نو کوئی گل نہیں, بچہ ہے, جوان ہے, جوانی چلو رسیاں توڑ دیں بھی, میں سمجھانا. بچے کو قریب کیا, فرمایا بیٹا اتحبہ لامک, اگر کوئی بندہ تیری والدہ سے یہی کام کرنے کی اجازت مانگے تو اس کو اجازت دے دوں. وہ پٹ گیا, نہیں اللہ کے نبی ہے کہ نہیں ہو سکتا, میری غیرت کو اور نہیں کرتی. فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ, جس طرح تو اپنی ماں کے ساتھ یہ ہوتا ہوا برداشت نہیں کرتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی برداشت نہیں کرتا. پھر پوچھا اتحبہ لبنتک, اگر اللہ نے تجھے بیٹی دی ہو تو یہ برداشت کرے گا؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے نبی میرے برداشت سے باہر ہے. فرمایا لوگ بھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کی بیٹی کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی دیکھے. پھر پوچھا کیا خالہ کے ساتھ پسند کرو گے؟ کہنے لگا نہیں. پھپھو کے ساتھ نہیں, کوئی اور تیرے رشتہ دار خاتون نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے. پھر اس کے سینے پر ہاتھ مارا, ٹھوکا اس کے سینے کو, اور پھر دعا دی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. 3 دعائیں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ میرے اس جوان کے دل میں جو شیطانی وسوسے آ رہے ہیں اللہ ان کو پاک کر دے, اللہ اس کے گناہ کے ارادے کو معاف کر دے, اللہ اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق دے دے. صحابی رسول کہتے ہیں پھر اس جوان کو ہم نے دیکھا وفات تک کسی حرام کام کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگ گئی. اللہ تعالیٰ کی دعا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیں بھی لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم بھی لے سکتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا. آج کے دور میں ممکن ہے, لیتے ہیں, ابھی لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی دعائیں دی ہیں اور بچوں کو بھی دعائیں دی ہیں, عورتوں کو بھی دعائیں دی ہیں. آپ بھی دیا کریں, اپنے بچوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی, بہنوں کو بھی, اور خالہ کو بھی, پھوپھی کو بھی, سب کو دعائیں دیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے اور بچوں کو دعائیں دی اور ان کو لگ گئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی مدینہ منورہ آئے ہیں تو حضرت ابو طلحہ سے کہا ابو طلحہ مجھے خدمت کے لیے, گھر کے کام کاج کے لیے کوئی ذہین سا بچہ چاہیے جو گھر آتا جاتا رہے, مسئلہ بھی کوئی نہ ہو پردے کا, اور وہ کام شام بھی کر دیتے. وہ حضرت ابو طلحہ حضرت انس کو لے کر آ گیا. اللہ کے نبی انس بڑا تیز ترار آدمی ہے, یہ تمہاری خدمت کرے گا. اور پھر 10 سال انس نے خدمت کی. کتنے سال؟ 10 سال کے بعد حضرت انس کی اماں جان ام سلیم آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے انس نے 10 سال ہو گئے خدمت کی, تنہا شنا دیتی کو نہیں لے ہو. 10 سال تنہا کا صاحب کتاب دیو کی تنہا ہو سکتی. اللہ کے نبی ان تنہا دین لگے نا اپنے انس نو. اس طرح ہاتھ چکے کنے؟ کائنات کے سردار نے. اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ. اللہ کے نبی نے دعا کر دی اللہ میرے انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت دے دے. اللہ جو چیز بھی اس کو دو اس میں برکت دے دو. ابھی انس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اللہ نے بچوں, اللہ کے رسول نے بچوں کی دعا بھی دے دی, اللہ بچوں میں بھی برکت دے دے. اسی کیا نے بچے 2 ہی اچھے, اور اللہ کے نبی برکت کی دعا دے رہے ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے مجھے اللہ کے رسول کی دعا لگ گئی ہے. کس طرح لگ گئی ہے؟ کہتے تھے لوگوں دیکھ لو تم سب کے باغوں میں کھجوریں سال میں 1 بار لگتی ہیں. کھجوراں 1 بار ہی لگ جائیں گے, 2 بار سال میں کھجور 1 دفعہ ہی لگتی ہے. کہتے سارے مدینے میں باغوں میں کھجوریں 1 بار لگتی ہیں اور میرے باغ میں 2 بار لگتی ہیں. اور جس وقت یہ حدیث بیان کر رہے تھے کہنے لگے دیکھ لو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت, اس وقت 100 کے قریب میرے پوتے اور میرے بیٹے موجود ہیں. اور ان کی بیٹی فرماتی ہے جب حجاج آیا تھا تو اس وقت تک حضرت انس 150 کے قریب اپنے پوتے اور اپنے بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کر چکے تھے. بچے کتنے اچھے,
250 بھی اللہ دے لینے چاہیے، منصوبہ بندیاں کے چکراں نہیں پانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انس کو دعا دی اور دعا لگ گئی۔ لگ جانے کے بعد مدینے میں باغ 2 بار پھل دیتا ہے اور اس باغ میں سے خوشبوئیں آتی ہے، دور سے جاننے والا جان لیتا تھا کہ یہ انس کا باغ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ نے بچے اتنے دیے کہ 250 کے قریب سلبی بیٹے اور پوتے پوتے۔ اللہ ہم سب کو بھی کثیر الاولاد بنا دے، اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بابرکت سلسلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جن کو ہم انصار کہتے ہیں، انصار نے قربانیاں دی، مال بھی خرچ کیے، جانیں بھی قربان کی اور اپنی عزتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر قربان کر دی۔ آؤ جی، اللہ کے نبی کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک عرصہ خدمت کی۔ ایک عرصہ خدمت کرنے کے بعد ایک دن پروگرام بنیا بزرگاں دا بھی جواناں دا بھی، چلیے اللہ دے نبی کو کچھ منگنا چاہیے۔ سارے پروگرام بنا کے آ گئے، کچھ لینا چاہیے اللہ کے نبی سے۔ آج پروگرام بنا کے جب کٹھے ہو کے آ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو مسکرا پڑے کہ آج میرے دوست کٹھے ہو کے آ رہے ہیں نا تو وہ خاص ارادہ لے کے ہی آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، جو منگو گے ملے گا انشاءاللہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، خیر نہ کٹھے ہو کے آئے۔ اللہ کے نبی ہم نے بڑی خدمت کر لی، بڑی جگہ کی، بڑا جہاد کیا، بڑا مال خرچ کیا، ان کو ساڑی واری ویسی بھی تھوڑے کو کچھ منگ لیے۔ آپ نے فرمایا پھر منگو، آج میں بھی اللہ کو دعا کروں گا تھوڑے کو لے کے دینا۔ منگو ہوں کی منگ دے جی، وہ پہاڑ سونے کا بن جائے یا ہزاراں صاحب سے اونٹ مل جان یا سونے دیا کو کانا مل جان، کی چاہیے کی ہے؟ ہوں سوچی پی گیا بھی لینا کی ہے، مشورہ کیتا ہی نہیں۔ بزرگ سائڈ پر ہوئے، جوانوں کو سائڈ پر کیا وہ ہوں منگیے کی، آج تو ملتا پیا۔ تو سب نے مشورہ کر کے آ کر کہا اللہ کے نبی ہمارے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ بخشش کی دعا سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا بھی کی۔ دعا کیا کی؟ دعا بھی ایسی کی کہ دعا والی اخیر کر دی۔ فرمایا اللہم اغفر للانصار، اللہ میرے انصار کو معاف کر دے، ولابناء الانصار، اللہ ان کی دوسری نسل کو بھی معاف کر دے، ولابناء ابناء الانصار، اللہ ان کی تیسری نسل کو بھی معاف کر دے، ولموالی انصار، اللہ جو میرے انصار کے دوست ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ سارا کچھ ہی مل گیا، نہ سونا چاہیے نہ چاندی چاہیے، بخشش مل گئی، 3 نسلوں مل گئی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے لیے بھی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار خواتین کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ ایک دن حضرت اماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ بڑا فریش ہے، تو میں نے کہا بھی آج کوئی دعا کرا لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی طبیعت بڑی خوش حشاش بشاش، تو اماں جی کہتی ہیں اللہ کے نبی آج آپ کی طبیعت بڑی فریش لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آج طبیعت بڑی خوش ہے میری۔ تو اللہ کے نبی میرے لیے کوئی دعائیں کر دی؟ تو آپ نے فرمایا اچھا پھر چلو میں دعا کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اے اللہ میری عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ دعا سن کے اماں جی عائشہ کہتی مجھے ایسی ہنسی آئی کہ میں لوٹ پوٹ ہو کر اللہ کے نبی کی گود میں گر گئی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ لگتا تین دعا بڑی پسند آئی۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی تو چھڑیا کی پہلے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو فرمایا ہاں عائشہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، وَإِنَّهَا لَدُعَائِي لِأُمَّتِي فِي كُلِّ صَلَاةٍ، یہ دعا تو میں اپنی ہر امتی کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر کر کے گئے ہیں، تو ہمیں بھی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ غصہ آ جائے گجرالے تو پلوانوں سخت نہ ہویا کرو، معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ آخری بات میں کرنے لگا، میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ دل کرے کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مجھے مل جائے تو مل سکتی ہے۔ کیوں جی؟ اب اللہ کے نبی تو ہے نہیں تو دعا کیسے ملے گی؟ جب کوئی بندہ پریشان ہو نا پہلے تو اپنی دعائیں مانگتا رہتا ہے، بتھیریاں لمبیاں لمبی، ویسے دعا لمبی ایسی مانگنے بھی ہوتے ہیں جو پھنسے ہوئی ہیں، وہ تو لمبی لمبی دعا، لیکن پھر جدو گل نہیں نہ بنتی تو پھر ہولی ہولی قاری صاحب کے کول آ گئے، قاری صاحب ذرا حالات ٹائٹ نے ذرا دعا کرے، آنے آ کے نہیں
تو اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کی دعا لینا چاہے اس دور میں تو ممکن ہے. دو حدیثیں سنا لگا. پہلی حدیث یہ جو ہم نے دکانوں پر تاجر برادری نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ بکا ہوا مال خریدا ہوا مال واپس تبدیل نہیں ہوگا، یہ بورڈ لا دیو اگر دعا لینی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل دعا کی، فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ کے نبی کی دعا لینی ہے تو تاجر برادری سن لو. اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اس بندے پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے جو بیچتے وقت نرمی کرتا ہے. قسمہ چوٹیاں کھا کے اللہ دی قسم اپنی خرید ہی نہیں، اللہ دی قسم وارے چی نہیں، اللہ دی قسم سویر دا انہیں دی بیچے ہی ہون تیرے واسطے صرف وہی نہیں قسمیں نہیں کھاؤ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، بیچتے وقت بھی نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. وَإِذَا اشْتَرَى، اور جب خریدتا ہے اس وقت بھی نرمی کرتا ہے، اور جب اپنے پیسے قرضہ واپس لینے لگتا ہے اس وقت بھی نرمی کرتا ہے. تو اللہ اس بندے پر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. لو جی آج تو بعد ہن تہاڈا کھلا میدان ہے، اللہ دی رحمتاں لینیاں نے، اللہ دے نبی دی دعا لینی ہے تے لے لو. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وَأَيْقَظَ إِمْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کے لیے دعا کی، فرمایا اللہ اس خامد پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے لگتا ہے، پاس لیٹی ہے بیگم صاحبہ، اس کو بٹھاتا ہے کہ بیگم اٹھ جا، اللہ کی رحمتیں بانٹی جا رہی ہیں، لے تو بھی کوئی 2 نفل تو بھی پڑھ لے. وہ کہتی سارا دن کپڑے میں تو ہوتے کہ تو تینوں کی پتا ہوں میں کنی تھکی ہیں، چل پر میں نہیں اڑتی. تو وہ پانی کے ہلکے ہلکے چھینٹے مار کے تو بیگم کی نیند اڑا دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ کر نماز پڑھ لیتی ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس مرد پر، اس خامد پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اور فرمایا رحم اللہ امرأۃ قامت من اللیل فصلت، اللہ اس بیوی پر بھی رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتی ہے، دیکھتی ہے کہ خامد سویا ہوا، اس کو کہنی پلیا اٹھ جا، اللہ آخری رات عرش پر آیا ہوا ہے، زمین آسمان دنیا پر آیا ہوا ہے، اپنی رحمتیں بانٹ رہا، اٹھ جا تو بھی نفل پڑھ لے. وہ آندہ سارا دن ڈیوٹی کون کر کے آیا ہے، 12 گھنٹے دی ڈیوٹی تھی، جوڑ درد پہ کردا، چاہ جا تو پڑھ جا کے میں پڑھ لا. تو وہ بھی پانی لا کر کیا کرتی ہے، چھینٹے جے ڈول نہیں جے، جن نے ڈول پایا وہ حالات ذمہ دار خود ہی ہے، نہ اجمل پٹیت نہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھینٹے مار رہے ہیں ہلکے سے کہ اس کی نیند اڑ جائے، اور وہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، بے شک 2 رکعتیں ہی پڑھ لے. تو اللہ کے نبی کی سپیشل دعا ہے کہ اللہ اس بیوی پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمیں اپنی بخشش سے مالا مال فرما دے، اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے، اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے، اللہ ہمیں دعائیں دینے والا بنا دے، اللہ ہمیں دعائیں لینے والا بنا دے، اللہ ہمیں بد دعائیں دینے والا نہ بنانا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.